جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس غریب پر کرتے ہیں، اس بیوہ اور یتیم پر کرتے ہیں۔ آج یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے۔ کب تک چلے گا یہ؟ دنیا کے اندر تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں، آخرت میں ذلت اور رسوائی کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ جب آنکھ بند ہوں گی، جب پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اصول ہے، یہی قانون ہے کہ پہلے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، آخرت میں تو ان کا فائدہ ہے ہی، لیکن آخرت کے علاوہ دنیا میں اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ دنیا میں فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے جس کے لیے انسان پریشان ہے کہ نیک کام کرے گا، نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کوشادہ کر دیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جیسے کئی واقعات ایسے ہیں، ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ وہ یوں کہنے لگا کہ میں نے جب سے نیکی کا کام شروع کیا، نیک اعمال میں لگا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے میری رزق کی پریشانی ختم کر دی۔ بولے کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے چائے کی دکان کر لی، نیک اعمال شروع کر دیے، پوری زندگی نیکی پر لے کر آ گیا میں اپنی، اور اس کے ساتھ میں چائے کا کھوکا کھول لیا، تو الحمدللہ روزانہ 12,000 روپے کی سیل ہو جاتی ہے، میری 12,000 روپے کی بکری ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ اس میں رنگ روپ چلتا ہے، نہ قد و قامت چلتا ہے، نہ برادری چلتی ہے، نہ چھوٹا بڑا چلتا ہے، بلکہ اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ اسے ملے گا۔ پیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا اس دور کا کہ جب انجینئر کی تنخواہ 150 روپے 200 روپے ہوا کرتی تھی، ایک دم بڑھ کر 250 روپے ہو گئی، 300 روپے ہو گئی۔ وہ تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی بڑی تنخواہ بڑھ رہی ہے۔ اب جا رہے تھے، راستے میں دال سوئیے والا بیچ رہا تھا ٹھیلے پر، اس سے معلوم کیا کہ آپس میں مشورہ ہوا کہ چلو دال سوئیے لے لو، جہاں پہنچیں گے وہاں جا کر کھا لیں گے۔ اب انہوں نے پہنچ کر لے کے اس سے لے لیا۔ اب پیر صاحب یہ کہنے لگے، باقاعدہ حیات ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، اللہ نے بڑا معرفت اور بڑا علم انہیں عطا فرمایا، تو کہنے لگے بھائی کچھ کام صحیح چل رہا، آپ کا کچھ ہو جاتا ہے اس میں کھانا پینا نہیں؟ بولے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، 5-6 ہزار روپے میں روزانہ بیچ لیتا ہوں۔ اس وقت کی بات ہے جب انجینئر کی تنخواہ 250-300 روپے ہوا کرتی۔ تو انسان نیک کام کرے تو صحیح، روزی کے چکر میں انسان ہر اعتبار سے پریشان ہے، ہر طرف بھاگا پھر رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی رینگنے والی چیز ہے، زمین پر جو بھی ہے، سب کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، سب کی روزی اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں۔ دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو، سمندروں کے اندر جانوروں کو، اسی طریقے سے زمین کے اوپر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو، سب کی روزی اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں۔ وہی مچھلی جس کا وزن روزانہ 500 کلو وزن بڑھتا ہے روزانہ، اس کا کتنی خوراک ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی روزی پہنچا رہا۔ لیکن ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، ہم نے دل سے یقین ہی نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نیک کام چھوڑ دیے، نیکی والے اعمال کرنے چھوڑ دیے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ دوسرا انسان ہمیں دیکھ لے، دوسرا انسان ہمیں نمازی کہے، دوسرا انسان ہمیں متقی پرہیزگار کہے۔ اللہ سے لو نہیں لگائی، ورنہ روزی کے اندر برکت کے لیے انسان کا امانت دار اور سچا ہونا، دیانت دار ہونا بھی شرط ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو انسان کی روزی میں برکت کے لیے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو انسان دیانت داری، امانت داری کا استعمال کرے۔
آج اگر کوئی کسی کا کام کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے، ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 دن کا کام 20 دن میں کرتے ہیں، اسی طریقے سے 4 گھنٹے کا کام 2 دن میں کرتے ہیں، یہ سب دھوکے بازی تو ہے۔ کسی کو کسی نے گاڑی پر رکھا، اس نے پیسے بچا کر کہا کہ آپ کا ایسا خرچ ہو گیا، ہر جگہ گڑبڑی ہے، امانت میں خیانت ہے، ہر جگہ جو ہے بگاڑ ہی بگاڑ ہے، تو کہاں سے روزی میں برکت آئے؟ انسان اگر روزی کے اندر، کاروبار کے اندر دیانت داری، امانت داری، فراست اس کا استعمال کرے گا تو اس کے روزی میں لا محالہ برکت ہوگی۔ دلیل ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جب گئے تو آپ علیہ السلام نے دیانت، امانت، صداقت، فراست کا استعمال کیا تو دوگنا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی ارے نفع تو دوگنا ہو گیا، ایسا نفع تو کبھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے دوسرے کے مال پر امانت، دیانت، صداقت، فراست کا استعمال کیا تو اگر انسان اپنے مال پر دیانت، فراست اور صداقت کا استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکت عطا فرمائے۔ اور یوں آتا روایت کے اندر کہ کل قیامت کے دن امانت دار تاجر کا جو حشر ہوگا وہ انبیاء اور صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، حالانکہ وہ تجارت کرتے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف امانت داری کی وجہ سے۔ آج امانت داری ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، دیانت داری ختم ہو گئی، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اس بگاڑ کو ختم کرنا ہوگا تو انسان کی روزی میں برکت ہے۔ نیکی والے اعمال تو دور کی بات ہے، انسان نماز پڑھنا نہیں چاہتا، نماز کے قریب نہیں، پورا کا پورا گھر نماز سے دور ہے، پورا کا پورا گھر نماز سے علیحدہ ہے، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ ماشاءاللہ ایسی نماز۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا کام ہے استغفار کرنا۔ ہر ایک انسان استغفار کی کثرت کرے۔ بہت سے لوگ روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کیا کریں؟ ہر اعتبار سے پریشان ہے۔ یہ استغفار کی کثرت تو ایسی چیز ہے کہ انسان کا کوئی بھی مسئلہ، ہر ایک مسئلے کے اندر انسان کو نفع ملے گا۔ کوئی آدمی رشتوں سے پریشان ہے کہ بچوں کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی انسان روزی سے پریشان ہے، کاروبار سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چلتا، کوئی انسان بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، بیماریاں دور نہیں ہوتی، کوئی انسان جھگڑوں سے پریشان ہے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ تو انسان استغفار کی کثرت کرے، یہ ایک فارمولہ ہے، یہ ایک عمل ہے کہ انسان استغفار کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ بھی یاد نہیں تو استغفر اللہ، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، اور جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، سفر کر رہا ہو، استغفر اللہ، یہ پڑھے۔ یہ کہاں سے فائدہ ہوگا؟ یہ کہاں لکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، اللہ روزی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال عطا کرے گا۔ تو ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ استغفار کی کثرت رکھو۔ دوسرا کام ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ کرے انسان روزانہ۔ اب انسان سوچے کہ بھائی 1000 روپے 2000 روپے میں کہاں پہ صدقہ کروں، اپنی حیثیت کو دیکھے۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے۔ انسان نے یہ کام چھوڑ دیا، آج ہم صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صدقہ کرتے ہیں تو صرف
मामूली सा सदका, हैसियत हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन हम सदक़े को हैसियत के मुताबिक नहीं करते, इसलिए फजूल कामों में हमारा माल दौलत खर्च हुआ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया ने कसम खाकर फरमाया कि कसम खुदाए पाक की, कसम उस रब की जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है कि सदक़े से माल नहीं घटता, हमेशा बढ़ता है। सदक़े से माल बढ़ता है, सदक़े से परेशानियां दूर होती हैं। आप तो दो जहां के सरदार हैं, सादिक हैं, अमीन हैं। उस अस्सादिक वल अमीन ने कसम खाने की जरूरत कैसे पेश आई? आप तो वैसे ही फरमा देते तो यकीन हो जाता, लेकिन आपने कसम खाकर फरमाया। तीसरा काम हमें क्या करना है? कमजोरों पर, गरीबों पर एहसान का मामला करना। कमजोरों पर, गरीबों और एहसान का मामला करना। अगर हम रिस्क में, कारोबार में बरकत चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करते। सहाबाए किराम छुप कर किया करते थे, ऐसा ताउन, ऐसी मेहनत करते थे कि पता ही नहीं चलता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा है, जहां खिलाफत का काम किया करते थे वहां पर एक रजिस्टर रखा हुआ था, वहां पर नाम लिखे हुए थे, फला माजूर है, बीमार है, उसकी मदद कौन करेगा? आगे उसका नाम होता था। फला बेवा है, यतीम है, उसका काम कौन करेगा? उसका पानी कौन भरेगा? उसके आगे उसका नाम लिखा हुआ था। एक जगह लिखा हुआ था, एक बूढ़ी है, नाबीना है, आंखों से दिखता नहीं, कमजोर है, कोई पुरसान हाल नहीं, उसकी मदद कौन करेगा? उसके आगे किसी का नाम नहीं। हजरत उमर ने कहा कि चलो इसका पानी हम भरेंगे, इसके घर में झाड़ू हम देंगे। हजरत उमर फजर की नमाज पढ़कर फौरन गए, आवाज लगाई कि कहा कौन? अम्मा में झाड़ू लगाने आ गया, पानी भरने। कहा कि आया था कोई, पानी भी भरकर चला गया, झाड़ू भी लगाकर चला। हजरत उमर ने कहा कि चलो कल फजर से पहले आते हैं। अगले दिन तहज्जुद की नमाज हुई, तहज्जुद की नमाज के बाद पहुंचे, जाकर अम्मा का गेट खटखटाया, कहा अम्मा मैं आ गया हूं। कहा कि कोई आया था, झाड़ू भी लगा गया, पानी भी भर गया। हजरत उमर थे, ईशा की नमाज पढ़कर छुप कर बैठ गए, रास्ते में देखता हूं कौन आता है। अब रास्ते में छुप कर देखा तो एक शख्स आ रहे हैं, रात का सन्नाटा, अंधेरा है। खामोशी के साथ हजरत उमर आगे बढ़े और आकर पकड़ा कि कौन हो? मन अंत, आप कौन हो? कहा कि पहचान लिया आवाज से कि खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कहा कहां जा रहे हो? कहा कि उस बूढ़ी का तो मैं रात को ही पानी भर देता हूं, झाड़ू लगा देता हूं। कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपके पांव में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, नंगे पांव जा रहे, गली से गुजर रहे। तो कहने लगे कि मैं जूता चप्पल इसलिए पहन के नहीं चलता, कहीं मेरे जूतों की आवाज से तकलीफ से किसी की तकलीफ ना पहुंचे, किसी की नींद में खलल ना पड़े। कितना बड़ा अमल है, कितना छोटा है देखने में कि चप्पल इसलिए नहीं पहनता, जा रहे गरीब को ताउन करने, जा रहे सवाब नेक काम करने के लिए, लेकिन चप्पल नहीं पहनने, किस वजह से? दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। आज मुसलमान ने इसी पर बेड़ा रखा, दूसरों को तकलीफ देने की कोई कसर नहीं छोड़ी। डीजे बजाना, गाने बजाना, ढोल बजाना और रास्तों और गली कूचों पर निकलने वालों को तकलीफ देना, ये मुसलमानों का सेवा बन चुका है। वो सहाबाए किराम का दौर था। आज कोई मुसलमान नहीं बच रहा कि जो तकलीफ न दे रहा हो दूसरों को, हर अपने अमल से अपनी जात से तकलीफ पहुंचा रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कामिल मुसलमान नहीं है जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। तो अमीरुल मोमिनीन रोने लगे। उसके बाद छुपकर ऐसा काम किया उन्होंने। आज हम भी करते हैं छुपकर, नेकी नहीं गुनाह ऐसा करते हैं कि दाएं हाथ से गुनाह किया, बाएं हाथ को पता न लगने दिया। वो सहाबा थे, सदका करते थे दाएं हाथ से, बाएं हाथ को पता नहीं चलता था। तो मेरे भाइयों, हम अगर रिस्क में बरकत चाहते हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा। और आज एहसान का मामला ऐसा है, माजूर गरीब पर हम एहसान नहीं करते, बल्कि उनका खून चूसते हैं। जितना जुल्म हो सकता था उस गरीब पर करते हैं, उस बेवा और यतीम पर करते हैं। आज ये मुसलमानों का शेवा बन चुका है। जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। कब तक चलेगा ये? दुनिया के अंदर तो जलील हो ही रहे हैं, आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का क्या मामला होगा? वो जब आंख बंद होंगी, जब पता चल जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता